بھائی کے انتقال کے بعد ایک بھابھی کی ٹوٹی ہوئی زندگی اور ایک خاندان کی دردناک کہانی۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں بھائی کے انتقال کے بعد زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے اور رشتوں میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جیسے بھرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک بیوہ بھابھی اپنے درد اور تنہائی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور گھر کے حالات پہلے ہی بکھر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ اسے سہارا دینے کی نام پر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ شک اور غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہیں اور رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے ہی کیے ہوئے عمل کا انجام دیر سے سمجھتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی حقیقت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ آخر تک ضرور سنیں کیونکہ ہر لمحہ ایک نیا سبق چھپا ہوا ہے۔ حسان اپنے بڑے بھائی کی موت کے بعد پہلی بار اتنا خاموش ہوا تھا کہ گھر کی دیواریں بھی اسے اجنبی لگنے لگی تھیں۔ چند ماہ پہلے تک یہی گھر ہنسی سے بھرا رہتا تھا، مگر اب ہر طرف سوگ کی چادر تنی ہوئی تھی۔ بھائی کی بیوی عارفہ ہر وقت سفید دوپٹے میں خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی اور وہ گھر کے ہر فرد کی تلخ بات خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ حسان کی ماں بیٹے کی غم میں ٹوٹ چکی تھی، مگر ان کے دل میں عارفہ کے لیے عجیب نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اسے منحوس کہتی اور غصے میں بولتی کہ میرے بیٹے کے قدم ہی بھاری تھے جو اس لڑکی کو گھر لایا۔ عارفہ یہ سب سن کر بھی خاموش رہتی کیونکہ اس کے پاس اس گھر کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ حسان شروع میں صرف ہمدردی کے طور پر اس سے بات کرتا تھا، کبھی پانی دے دیتا، کبھی کھانے کے لیے پوچھ لیتا اور کبھی یہ کہہ دیتا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عارفہ کو پہلی بار لگا کہ شاید اس گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس کے درد کو سمجھ رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حسان کی ہمدردی آہستہ آہستہ غلط نیت میں بدلنے لگی۔ اب وہ جان بوجھ کر عارفہ کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا، اس کی کمزوری اور تنہائی کو محسوس کر کے اپنے دل میں عجیب خیالات پالنے لگا تھا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، عارفہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کیونکہ اس دن بھی اماں نے اسے بہت ذلیل کیا تھا۔ حسان آہستہ سے ان کے دروازے تک آیا اور نرم لہجے میں بولا، آپ ہر وقت اتنا خوف زدہ کیوں رہتی ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گا، پھر کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ عارفہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ حسان مسلسل اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا اور جلد سب کے سامنے رشتہ قبول کر لے گا۔ عارفہ پہلے انکار کرتی رہی مگر مسلسل ذہنی دباؤ، تنہائی اور بے بسی نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ حسان کے دل میں شیطانیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عارفہ اس وقت ٹوٹ چکی ہے اور اسے صرف سہارے کی ضرورت ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے وہ حد پار کر دی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عارفہ مسلسل خوف میں مبتلا رہی مگر حسان ہر بار اسے یہی یقین دلاتا ہے کہ بس کچھ دن اور پھر میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور پھر ایک دن عارفہ کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے روتے ہوئے حسان کو یہ بات بتائی مگر حسان کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے اس کے سارے وعدے اچانک ختم ہو گئے ہوں۔ عارفہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید جس شخص کو وہ اپنا سہارا سمجھ رہی تھی وہی اس کی زندگی برباد کرنے والا ہے۔
عارفہ پوری رات جے نماز پر بیٹھی روتی رہی، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے بار بار حسان کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جب اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنا نام دوں گا۔ مگر آج اسی حسان کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے رخی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اگلی صبح جب عارفہ نے دوبارہ ہمت کر کے اس سے بات کی تو حسان نظریں چراتے ہوئے بولا، ابھی یہ بات کسی کو مت بتانا، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عارفہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ اب حسان پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ اس سے کترانے لگا تھا، اس کے سامنے آنے سے بچتا اور بات بدل دیتا۔ عارفہ ہر دن اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ اس شخص کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا جس نے اسے ہمیشہ حفاظت اور نکاح کا یقین دلایا تھا۔ گھر میں اماں کا ظلم بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ معمولی بات پر عارفہ کو ذلیل کرتی، کبھی کھانا نہ دیتی، کبھی سارا دن کام کرواتی اور پھر بھی تانے دیتی کہ ہمارے گھر پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ عارفہ کئی راتیں بھوکی سو جاتی مگر کسی سے کچھ نہ کہتی۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی اور وہ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور وہ صحن میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اماں غصے سے بولی، نئے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں اس کے۔ مگر جب محلے کی ایک بوڑھی عورت نے اس کی حالت دیکھی تو اس نے خاموشی سے اماں کو الگ لے جا کر کچھ کہا۔ اگلے ہی لمحے اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ غصے سے کانپنے لگی اور سیدھا عارفہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ ان کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ عارفہ خوف سے کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں نے فوراً حسان کو آواز دی۔ حسان گھبرایا ہوا اندر آیا تو اماں نے اس کے سامنے حقیقت رکھ دی۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی، پھر اچانک حسان بولا، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ عارفہ نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بے یقین نظروں سے حسان کو دیکھتی رہ گئی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے ہر رات اسے نکاح اور ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے۔ عارفہ روتے ہوئے بولی، آپ نے کہا تھا آپ مجھے اپنی بیوی بنائیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ مگر حسان نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ بول رہی ہے۔ اماں نے غصے میں آ کر عارفہ کو زور سے دھکا دیا اور چیختے ہوئے بولی، بد کردار عورت، میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے۔ عارفہ دیوار سے جا لگی، اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ بار بار صفائیاں دیتی رہی مگر اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حسان خاموش کھڑا رہا، اس نے ایک بار بھی سچ بولنے کی ہمت نہ کی۔ اس لمحے عارفہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اسے صرف دھوکہ نہیں دیا گیا بلکہ اس کی بے بسی، اس کے اعتماد اور اس کی خاموشی کو روند ڈالا گیا ہے۔ اماں نے غصے میں اس کا سامان کمرے سے باہر پھینک دیا اور دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ابھی کے ابھی اس گھر سے نکل جا، ہمیں تیرے جیسی عورت کی ضرورت نہیں۔ عارفہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی رہی۔ اس کی دنیا ایک ہی لمحے میں بکھر چکی تھی اور سب سے زیادہ تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی آج سب کے سامنے اسے جھوٹا ثابت کر رہا تھا۔ عارفہ لرزتے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تو شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پورے محلے پر پھیل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں چند کپڑے اور اس کے مرحوم شوہر کی ایک تصویر رکھی ہوئی تھی۔ بارش کے بعد سڑک پر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی ہوئی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے زندگی نے اسے ہر طرف سے تنہا چھوڑ دیا ہو۔ اس کے قدم بار بار لڑکھڑاتے رہے کیونکہ جسم سے زیادہ اس کی روح زخمی تھی۔ جس گھر کو اس نے اپنا سمجھا تھا آج اسی گھر کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے۔ وہ بار بار پلٹ کر اس دروازے کو دیکھتی رہی جہاں کبھی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر آج وہاں اس کے لیے نفرت،
اور ذلت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف حسان اپنے کمرے میں بے چین بیٹھا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر عارفہ کی روتی ہوئی آنکھیں بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اسے وہ لمحے یاد آنے لگے جب اس نے عارفہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر اب وہ اپنی ماں کے سامنے سچ بولنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور لالچ بھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے حقیقت مان لی تو ماں اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گی اور خاندان میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی، مگر ضمیر کی آواز اسے مسلسل بے چین کر رہی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی اور عارفہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک ٹھوکریں کھاتی رہی، مگر کسی نے اسے پناہ نہ دی۔ کچھ رشتہ داروں نے دروازہ تک نہ کھولا اور کچھ نے صرف یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ ہم کسی کے گھریلو معاملے میں نہیں پڑ سکتے۔ آخر کار تھک ہار کر وہ ایک پرانی مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے سسک رہی تھی۔ اسے اپنے آنے والے بچے کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، یا اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو میری مدد فرما، میرے بچے کو رسوا نہ ہونے دینا۔ اسی لمحے مسجد کے امام صاحب کی بیوی وہاں سے گزری۔ انہوں نے عارفہ کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ عارفہ پہلے خاموش رہی، مگر پھر اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ بزرگ خاتون اسے اپنے گھر لے گئی۔ چھوٹا سا گھر تھا مگر وہاں سکون تھا، عزت تھی، انسانیت تھی۔ کئی دن بعد عارفہ نے پہلی بار سکون سے کھانا کھایا، مگر اس کے دل کا خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف محلے میں باتیں پھیلنے لگی، لوگ طرح طرح کی کہانیاں بنانے لگے۔ کوئی عارفہ کو قصوروار کہتا تو کوئی حسان کے کردار پر انگلی اٹھاتا۔ اماں ہر آنے جانے والے کے سامنے یہی کہتی کہ ہم نے خود اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ حسان خاموش کھڑا سب سنتا رہتا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات وہ اپنے مرحوم بھائی کی تصویر کے سامنے بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر الماری میں رکھی ایک پرانی ڈائری پر پڑی۔ یہ اس کے بھائی کی ڈائری تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تو اندر ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اگر کبھی میرے بعد عارفہ اکیلی رہ جائے تو اس کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، دنیا کے ظلم برداشت نہیں کر پائے گی۔ یہ جملے پڑھتے ہی حسان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک عورت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے اعتماد کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ کئی سال گزر چکے تھے، حسان کے بالوں میں سفیدی اترنا شروع ہو گئی تھی، مگر اس کے دل کے اندر جو اندھیرا تھا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی اس کا گھر لوگوں سے بھرا رہتا تھا، دکان پر رش لگا رہتا تھا، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ اس کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ قرض دینے والے روز دروازے پر آ کھڑے ہوتے، جن پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ دوسروں کی بے بسی پر ہنسا کرتا تھا، آج وہی لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ اس کی ماں ہر وقت بیماری اور پریشانی میں ڈوبی رہتی۔ کبھی وہ خاموش بیٹھ کر دیواروں کو دیکھتی رہتی اور کبھی اچانک رونے لگتی۔ وہ اکثر ایک ہی بات دہراتی تھی کہ ہم نے ایک بے قصور عورت کی آہیں لی ہیں، اللہ نے ہمیں خالی کر دیا۔ حسان یہ سب سن کر چڑ جاتا، مگر سچ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں جاگ چکا تھا۔ رات کو جب وہ سوتا تو اسے بار بار وہی چہرہ دکھائی دیتا، وہی آنسوں سے بھری آنکھیں، وہی کانپتی آواز، وہی التجائیں جو اس نے کبھی سننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جسے گھر سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اس نے زندگی کے سامنے ہار نہیں مانی۔ شروع کے دن اس پر بہت سخت گزرے، لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے، محلے والی عورتیں اس کے کردار پر باتیں کرتیں، کوئی اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ کئی راتیں اس نے اپنے بچے کو بھوکا سلا کر گزاری تھیں۔ کبھی وہ خود فاقہ کرتی مگر بچے کے لیے دودھ کا انتظام ضرور کرتی تھی۔ گرمی ہو یا سردی وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں سلائی کا کام کرتی، بچوں کو قرآن پڑھاتی، کبھی لوگوں کے کپڑے سینے بیٹھ جاتی، مگر اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔
اس کے دل میں درد بہت تھا، مگر اس درد نے اسے کمزور نہیں کیا بلکہ مضبوط بنا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کا بیٹا بڑا ہونے لگا۔ وہ ہر مشکل میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا رہتا۔ جب بھی کوئی عورت اس کی ماں کے بارے میں غلط بات کرتی تو وہ تڑپ جاتا، مگر اس کی ماں اسے ہمیشہ صبر کا سبق دیتی۔ وہ کہتی، بیٹا دنیا کا انصاف دیر سے ملتا ہے مگر اللہ کا انصاف کبھی نہیں رکتا۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا جب اللہ نے اس کی محنت میں برکت ڈال دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول دیا جہاں محلے کی مجبور عورتیں کام سیکھنے آنے لگیں۔ لوگ جو کبھی اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے آج اس کی عزت کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر اب سکون تھا، ایک ایسا سکون جو بہت بڑے صبر کے بعد ملتا ہے۔ ایک دن حسان خستہ حال کپڑوں میں بازار سے گزر رہا تھا۔ کئی دن سے اس کے گھر میں کھانے تک کے پیسے نہیں تھے، دکان بک چکی تھی، گاڑی جا چکی تھی، رشتہ دار منہ موڑ چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر سامنے لگے بورڈ پر پڑی۔ وہ اسی عورت کا سلائی سینٹر تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اندر کئی عورتیں بیٹھی کام کر رہی تھیں اور وہ عورت بڑے وقار کے ساتھ انہیں سکھا رہی تھی۔ حسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک عورت پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ ایک پورے انسان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے اس کی قریب گیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ عورت چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے سکون سے جواب دیا، ظلم کرنے والا ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا ٹوٹ گیا ہوگا، مگر بعض لوگ ٹوٹ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حسان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ جان چکا تھا کہ وقت نے اس سے سب کچھ واپس لے لیا ہے۔ اس دن اسے پہلی بار سمجھ آیا تھا کہ عورت کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ خاموش رہ کر بھی اللہ کے حوالے کر دیتی ہے، اور پھر اللہ ایسا انصاف کرتا ہے کہ انسان اپنی ہی زندگی میں اپنے گناہوں کی سزا دیکھ لیتا ہے۔